مفہوم کامیاب نہ ہو سکا تو اب عملاً بدلنے کی کوشش کی گئی. چلنا کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اور دیکھو اس کے لیے تمہیں بڑا خاموش رہنا ہے. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زبان مت کھولنا. اگر تم سنو کہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے تو مسجد میں دعا کرو, اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. ظالموں, یہ زنانہ دعائیں تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہیں. یہ نامردی کی دعائیں تمہیں جہاد کے راہوں سے الگ لے جانے والی ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے, تم جانتے نہیں ہو, تم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو کہ دعائیں میدان عمل میں کی جاتی ہیں, دعائیں میدان جہاد میں کی جاتی ہیں, دعائیں سر کو ہتھیلی پہ لے کے کی جاتی ہیں, دعائیں نقد جاں پیش کر کے کی جاتی ہیں, دعائیں متاع زندگی قربان کر کے کی جاتی ہیں, دعائیں اپنا سب کچھ لٹا کے کی جاتی ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ کون مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا؟ وہ اگر کعبہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے تو پورا عرب مسلمان ہو جاتا. مگر 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں, اے اللہ اب اگر یہ ناکام ہو گئے لن تعبد ابدا, تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی. پہلے اپنی متاع غلامی پیش کر دی ہے, پہلے اپنی متاع عمل پیش کر دی ہے, پہلے اپنی متاع تبلیغ پیش کر دی ہے, پہلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے. پھر پیغمبر جھکتے ہیں تو ناز بندگی اس تیور میں بات کر رہا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بدا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی. کروڑوں محمد جو پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک محمد سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا, اس کے امتی ہوگے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لن توبہ ابدا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. نبی جانتے تھے نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت ہوگی, اس لیے میں دعا تو ضرور کر رہا ہوں مگر یہ زندہ رہے گی اور اللہ کی بات اسی سے ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مفکر اسلام, جشن سالہ حضور مفتی اعظم ہند فیضان رضا, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, علماء اہل سنت. علماء سے پوچھئے یہ لن توبہ ابدا کہنا اتنا آسان ہے مگر ناز غلامی کہہ رہا ہے, ناز بندگی کہہ رہا ہے, افتخار نبوت بول رہا ہے, عظمت نبوت بول رہا ہے, غیب دار رسول بول رہا ہے, مستقبل کو نگاہوں سے فیصلہ کرنے والا پیغمبر بول رہا ہے, جس کی مقدس ابروؤں سے کائنات کی تقدیر بدلتی ہے وہ بول رہا ہے. اور اس محال کو اس لیے بول رہا ہے کہ یہ واقع ہونے والا نہیں ہے, اس کا علم جان رہا ہے. لن توبہ ابدا تیری کبھی عبادت نہ ہوگی. اے اللہ عبادت تو ضرور ہوگی مگر انہی غلاموں کے ذریعے سے ہوگی, انہی 313 نہتھے مجاہدین کے ذریعے سے ہوگی. حضور تو میدان بدر میں اترے, حنین میں, احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائیں, امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھیں, اور یہ جہاد کا ثواب تبلیغی جماعت میں گھومنے والوں کے حوالے کر دیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے لیے دعا کریں, اسرائیل کے لیے دعا کرو تباہ ہو جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں تم روح جہاد سلب کر رہے ہو, قوت جہاد سلب کر رہے ہو. پوری دنیا میں جو تمہاری چلت پھرت کو آزادی حاصل ہے یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنے 2 مفکرین کو بلوایا تو 1000 پاپڑ بیلنے پڑے, مگر تم لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھر رہے ہو. دنیا جانتی ہے کہ یہ اپنی ہی موت کا سامان کر رہے ہیں, یہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں, یہ خود ہی کو برباد کرنا چاہتے ہیں, یہ روح جہاد مردہ کرنا چاہتے ہیں, یہ روح عمل مردہ کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے انہیں پھرنے دو. یہ امریکہ جائیں مت روکو, یہ روس جائیں مت روکو, یہ عرب جائیں مت روکو, یہ دنیا میں کہیں گھومے مت روکو, اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا جوہر عمل چھیننا چاہتے ہیں, روح محمد چھیننا چاہتے ہیں, فکر انقلاب چھیننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی آپ نے تبلیغی جماعت پہ اس نقطۂ نظر سے غور کیا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے یورپ کو میں نے یہ فکر دی ہے کہ تبلیغی جماعت ایک تحریک بھی ہے اور ایک سازش بھی ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح جہاد سلب کر لی جائے. میں جماعت اسلامی والوں کے حوالے سے بات کروں, 1960 میں دعوت کا ایک شمارہ جماعت کے دفتر سے, تبلیغی جماعت کے دفتر میں پوسٹ کیا گیا. تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے امیر صاحب زندہ تھے, انہوں نے اپنے قلم سے
دعوت پر لکھا کہ اس بچے کو ہمارے پاس نہ بھیجیے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، نہ ہمیں پڑھنے کا موقع ہے، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، ہماری عبادتیں ضائع نہ کیجیے۔ جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو میرے اس حوالے کو دیکھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تبلیغی جماعت کرنٹ ایشوز کے ذریعے سے دنیا کی نگاہیں بند کرنا چاہتی ہے۔ دروازے پہ طوفان دستک دے رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، قیامتیں ٹوٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، حوادثات آ رہے ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، ارتداد پھیل رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، خاک و خون میں کھلانے کی تیاری کی جا رہی ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، زمینیں لٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، آبروئیں برباد ہو رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو۔ آپ صرف تسبیح گھماتے رہیں، آپ صرف عبادت کرتے رہیں، آپ صرف چلا کاٹتے رہیں، کاروبار نہ کرو عبادت کرو، جی ہاں بزنس نہ کرو عبادت کرو، جی یونیورسٹی مت جاؤ اللہ پاس کرا دے گا عبادت کرو۔ اسباب و وسائل کی دنیا پہ ضربیں لگانے والے، ٹھوکریں لگانے والے، خالق اسباب کی تخلیق اسباب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس نے زندگی کی عظمتیں اسباب کی بنیاد پہ ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ اسباب سے بے نیاز کرتے ہیں۔ کتنا ذہین طالب علم ہے، جیومیٹری پڑھ رہا ہے، فلسفہ پڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کی لائنوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی زندہ قوموں کے برابر ہونا چاہتا ہے۔ ایک چلا دلوا دیا، ذہانت کا چراغ بجھ گیا ہے، اب ایک دوسرا گھٹا اس کے اوپر آ گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موت کا سامان کرنے والے ہمارے طلبہ کو یونیورسٹیوں سے لے جاتے ہیں، ہمارے کاروباریوں کو باضابطہ بزنس سے لے جاتے ہیں، ہمارے عاملین کو عمل کے میدان سے لے جاتے ہیں، انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں، انہیں ذلیل بنا دیتے ہیں، انہیں بھکاری بنا دیتے ہیں، انہیں رسوا بنا دیتے ہیں، انہیں ٹھوکروں میں ڈالتے ہیں، انہیں تباہیوں سے بچاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم کسی فرقے کے خلاف بول رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بھی اسلام پہ ضرب لگائی جائے گی تو ضمیر مومن تڑپے گا۔ تم ان کی چلت پھرت کا جائزہ لو، تم ان کی عبادتوں کا جائزہ لو۔ کیا اسلام صرف نظام عبادت کا نام ہے؟ یہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہوگا، مجمع میں بھی یقیناً ذہین لوگ ہوں گے۔ اسلام میں عبادت ایک حصہ ہے، اسلام دراصل پورے نظام زندگی کا نام ہے، پورے آئین حیات کا نام ہے۔ اسلام نظام معاش بھی ہے، اسلام نظام معیشت بھی ہے، اسلام نظام تہذیب بھی ہے، اسلام نظام تمدن بھی ہے، اسلام نظام جہاں بھی ہے، اسلام قدر ویلوز آف لائف کا نام ہے، اسلام زندگی کی اقدار کو نمایاں کرنے کا نام ہے، اسلام جہاد مسلسل ہے، اسلام سید پیغام ہے، اسلام تبلیغ اعظم ہے، اسلام دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت کا نام ہے۔ اسلام دراصل یقین محکم ہے، یقین محکم عمل پہ ہم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یہ دراصل اسلام کی تعبیر تھی۔ مگر آج یہ عالم یہ ہے کہ روٹھے ہوئے چہرے اور انتہائی مایوس اور بجھے ہوئے دماغ، ذہانتوں سے معرہ صورتیں گلیوں میں ایک مخصوص لباس پہن کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہیں، دعاؤں کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا نظام بنایا ہے ظالموں نے کہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ گھر سے نکلو تو یہ کرو، کھڑے ہو کر کے دروازے پہ دعا کرو، پھر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے دعا کرو، جب اترو تو دعا کرو، اس کے بعد دو گروپ میں تقسیم ہو جاؤ، آبادی کے سرمایہ داروں کے پاس جاؤ اور اس کے بعد غریبوں کے پاس جاؤ، پہلا چلا کرو، حلقہ بناؤ، 24 گھنٹہ اس میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا جانے کی قیامتیں کیا چاہ رہی ہیں، وہ کیا جانے کی برق باضابطہ نشانہ بنا رہی ہے، وہ کیا جانے کی آشیاں لٹنے والا ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اڑتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن 7 سالہ حضور مفتی اعظم ہند۔ آج کے دور میں تبلیغی جماعت اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے۔ میں اسے دنیا کے کسی بھی میدان میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے اعمال، ان کی 6 باتوں کی تبلیغ اور ذہانتوں کے بجھے ہوئے چراغوں کو دکھا کر کے میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لوگ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے بے خبر ہو جائے۔ آج کے دور میں معاش کی بنیاد پر یہودی، تھوڑا سا یہودی پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، میڈیا اس کے قبضے میں ہے، تجارت اس کے قبضے میں ہے، ذہن اس کے قبضے میں ہے، سائنس اس کے قبضے میں ہے، فکر اس کے قبضے میں ہے، فلسفہ اس کے قبضے میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چند لاکھ یہودی دنیا کے کروڑوں انسانوں پر، وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، دونوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم